بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے والے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ موجودہ صورتحال میں جس طرح کے حالات بن چکے ہیں اور اسرائیل جس طرح کی پوزیشن میں سے گزر رہا ہے، ان حالات میں سب کا خیال ہے کہ اسرائیل کو کچھ دنوں یا سالوں کے لیے آپریشن کو روک دینا چاہیے اور تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ اسرائیل اتنے خطرناک رسک پر تلا ہوا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ جنگ جاری رکھنے کی صورت میں تینوں اطراف سے حملہ بھی ممکن ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں دو طرح کی وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ میرے خیال سے دونوں وجوہات کی اپنی اپنی جگہ اپنا وزن ہے۔ سب سے پہلی وجہ میں اس کتاب کا حوالہ دوں گی جو کہ اسی سال شائع ہوئی، جس کا نام دی پیلسٹائن لیبارٹری ہے، یعنی فلسطین کی تجربہ گاہ۔ اس کتاب کو لکھنے والا ایک یہودی صحافی ہے۔ اس نے کافی عرصہ غزہ پر رپورٹنگ بھی کی ہے۔ کیونکہ وہ یہودی تھا، اسی وجہ سے اس کو وہ انفارمیشن بھی تھی جو کسی عام صحافی کو نہیں ہوتی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ بات واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 75 سال گزر جانے کے بعد بھی فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہر وقت فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اور دنیا خاموش تماشائی بن کر سب کچھ دیکھتی ہے، جبکہ ہر 3-4 سال بعد اسرائیل غزہ پٹی پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسرائیل کے پاس دنیا کی سب سے جدید فوج ہے اور امریکہ اس کے مددگار کے طور پر ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل غزہ پٹی پر حملہ کر کے اسے اسرائیل کا حصہ نہیں بناتا۔ دنیا تو پہلے ہی غزہ والوں کی نسل کشی پر خاموش ہے، تو اسرائیل کے غزہ پر قبضہ پر کیا کچھ کہے گی؟ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کیوں غزہ پٹی پر نہ قبضہ ختم کرتا ہے، نہ اسے اسرائیل میں شامل کرتا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے اس چھوٹی سی پٹی کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور اسے اوپن ایئر کنسنٹریشن کیمپ بنا رکھا ہے، اور غزہ پٹی پر قبضہ ہی اسرائیل کی طاقت کی بڑی وجہ ہے۔ بظاہر اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، مگر 75 سال سے عربوں کے سامنے ڈھٹا ہوا ہے اور فلسطینیوں کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی اور ہتھیار ہیں، یہی اسرائیل کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے۔ اس کتاب کا مصنف کہتا ہے 9/11 کے بعد اسرائیل نے خود کو امریکہ کا اہم اتحادی بنایا کیونکہ اسرائیلی میڈیا کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں پر دہشت گرد ہونے کی سٹیمپ لگا دی گئی اور اس طرح دنیا بھر میں اپنی جنگی ہتھیاروں کی مارکیٹنگ کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ اسرائیل دنیا کا سب سے جدید ہتھیار بناتا ہے اور بیچتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بیٹل ٹیسٹڈ ہیں، یعنی اس کو اصلی میدان جنگ میں آزمایا گیا ہے، یعنی غزہ پٹی اور مغربی کنارہ۔ اسرائیل جب نئے جنگی ہتھیار تیار کر لیتا ہے تو ہر 2-4 سال بعد بہانے سے ٹیسٹ کرنے کے لیے غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ حماس کو بھی ختم نہ کرنے کی یہی وجہ ہے۔ اسی مقصد کے لیے اسرائیل نے غزہ پٹی کو مکمل محاصرے میں لے رکھا ہے تاکہ فلسطینی کہیں نہ جا سکیں، اور جب اسرائیل کو نئے تجربات کرنے ہوں وہ غزہ کے لوگوں کو ہدف کے طور پر استعمال کر سکیں اور یہ اسلحہ ان پر ٹیسٹ کر سکیں اور اس پر بیٹل ٹیسٹڈ کی سٹیمپ لگا سکیں۔ دنیا بھر کے ڈکٹیٹر اور آمرانہ حکومتیں ان کمپنیز کو کانٹریکٹ دیتی ہیں اور اسرائیل سے وہ سکلز سیکھتی ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے فلسطین کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ انہی اسرائیلی سکلز کو انڈیا مقبوضہ کشمیر میں استعمال کرتا ہے۔ یہی فلسطین کی تجربہ گاہ اسرائیل کا اسپیشل سیلنگ پوائنٹ بھی ہے۔ ایک اسرائیلی ڈیفنس کمپنی نے اپنی پروموشنل ویڈیو میں غزہ پٹی پر کیے گئے اصل ڈرون حملے کی فوٹیج کو استعمال کیا، جس میں بچے اور سویلین شہید ہوئے تھے۔ ایسے ہی تو اسرائیلی معیشت اتنی مضبوط نہیں ہوگی، اسی طرح تو یہ موت بیچ رہے ہیں۔ 2022 میں اسرائیل نے $12.5 ارب اسلحہ فروخت کیا، جن میں 25% اسلحہ عرب ممالک نے خریدا۔ اسرائیل ان ممالک کو جابرانہ اسلحہ فروخت کرتا ہے تاکہ مغربی ممالک کی دھاک بٹھا سکے۔ فلسطین صرف جنگی ہتھیاروں کا ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے، بلکہ جو ممالک اسرائیلی ہتھیار خریدتے ہیں وہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر بھی خاموش رہتے ہیں۔ تو جب تک دنیا اسرائیلی ہتھیار خریدتی رہے گی تب تک فلسطینیوں کی نسل کشی بھی نہیں رکے گی۔ غزہ سے جنگ بندی ان 130 ممالک کو سوٹ ہی نہیں کرتی جو اسرائیل سے جنگی ہتھیار اور ٹیکنالوجی خریدتے ہیں۔ اسی لیے اس صورتحال میں اسرائیل کا جنگ روکنا اور پیچھے ہٹنا انتہائی ہزیمت کا باعث ہوگا، جبکہ وہ پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھائے ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری وجہ کی طرف، جس وجہ سے اسرائیل بالکل اپنے آپریشن معطل نہیں کرنا چاہتا۔
حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی پیشن گوئیاں پوری ہونے میں بہت کم وقت بچ گیا ہے، اور اب یہ جلد از جلد اپنی پوری دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور چوتھی نشانی انہوں نے کسی بھی صورت پوری کرنی ہے، اور وہ غزہ پٹی پر قبضہ کر کے ہی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ 4 نشانیاں آخر ہیں کون سی، اور ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق سب سے پہلا ہیکل سلیمانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنا تھا، اور اس کے بعد دوسرا ہیکل حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بننا شروع ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا، اور تیسرا ہیکل غزہ میں مسجد اقصیٰ کی جگہ بنانا ہے۔ یہ بنانے سے پہلے ان کا اس زمین پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہی وہ چوتھی نشانی ہے جسے وہ پورا کرنے کے چکر میں ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ پہلے ٹیمپل کی تعمیر پر انہوں نے ایک بچڑا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کیا تھا، اور اس زمانے میں صدقے کا طریقہ یہ تھا کہ جس جانور کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جاتا تھا اس کا گوشت بنا کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے آنے والی ایک آگ اس گوشت کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اور اس راکھ کو ٹیمپل کی بنیاد میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اب آسمان سے آگ کو تو آنا نہیں، تو اس لیے یہ اس گوشت کو خود ہی جلا کر اس راکھ کو ہیکل کی بنیاد میں استعمال کریں گے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے سیکنڈ ٹیمپل کی بنیاد میں 4 بچڑے استعمال ہوئے، اس لیے یہ تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد میں 6 بچڑے استعمال کریں گے۔ پہلے 2 ہیکل کی تعمیر میں استعمال ہونے والے بچڑوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ سب سر سے پیر تک سرخ تھے، اور تیسرے ہیکل کے لیے بھی ایسے بچڑے ہی چاہیے جن میں نہ کوئی پیدائشی دھبا ہو اور نہ پیدائش کے بعد ہونے والا کوئی نقص ہو، اور پورے جسم کے بالوں میں ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہ ہو۔ یہودی کافی عرصے سے اس طرح کے بچڑے کی تلاش میں تھے، لیکن ہر بچڑے میں کوئی نہ کوئی عیب نظر آ جاتا تھا۔ مگر امریکہ میں کچھ عرصہ قبل ہی ایک عیسائی کے فارم پر 5 ایسے بچڑے مل گئے جو سر سے پیر تک مکمل طور پر سرخ تھے اور کوئی عیب بھی نہیں تھا۔ ان بچڑوں کے انتخاب کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ان بچڑوں میں سے کم ایک بچڑا ایسا ضرور ہو جو اسرائیل کی اپنی سرزمین پر پیدا ہوا ہو۔ امریکہ سے کروڑوں ڈالر کی لاگت میں خرید کر یہ بچڑے اسرائیل منتقل کیے گئے، اور ان کی بریڈنگ کے بعد ایک اور بچڑا بھی حاصل کر لیا گیا ہے جو سر سے پیر تک سرخ ہے۔ چونکہ بچڑوں کی زندگی زیادہ طویل نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے ان کو جلد از جلد اپنی نشانیاں پوری کرنی ہیں۔ ان کی دوسری نشانی یہ تھی کہ فلسطین کی سرزمین پر ان کی آزاد یہودی ریاست ہو، جو کہ پوری ہو چکی ہے، اور کہا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے دوسری جنگ عظیم برپا ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی گہری عالمی سازشوں کے ذریعے عالمی طاقتوں کو اپنے حق میں استعمال کیا اور فلسطین کی زمینوں کو ہتھیا کر اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ ان کی تیسری نشانی جو انہوں نے پوری کرنی تھی وہ ہے ریڈ بلڈ ان مون۔ سرخ چاند کی تاریخوں میں انہوں نے اپنے اس آپریشن کو سر انجام دینا ہے، کیونکہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق سرخ چاند والے دنوں میں کیے گئے کام مبارک ہوتے ہیں، اسی لیے یہ تمام بڑے کام سرخ چاند کی تاریخوں میں ہی سر انجام دیتے ہیں۔ ان کی تاریخ کے بڑے سے بڑے واقعات نکال کر دیکھیں تو اس میں سرخ چاند کی تاریخیں ہی واضح نظر آئیں گی۔ حالیہ طور پر سپر مون کا ایونٹ گزرا ہے اور اگلا ایونٹ سرخ چاند کا ہوگا، اور انہی دنوں میں یہودی اپنی ساری کارروائی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھی اور آخری نشانی یہ ہے کہ جس جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے وہ جگہ مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں ہو۔ حالیہ صورتحال یہ ہے کہ عالمی دباؤ اور فلسطینی جارحیت کے سبب مسجد اقصیٰ کے باہر تک اسرائیلی فورسز کا کنٹرول ہے، مگر مسجد اقصیٰ کے اندر فوجیں نہیں جا سکتی اور ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی لیے یہ چوتھی نشانی پوری کرنے کے لیے چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہونے کے باوجود اب تک اسرائیل اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے، اور ان کا مقصد یہی ہے جلد از جلد فلسطین کی زمین پر قبضہ کر لیں، یا کم از کم مسجد اقصیٰ والی زمین ان کے ہاتھ آ جائے اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں کوئی بھی مسلمان نہ ہو، اور یہ مکمل آزادی سے مسجد اقصیٰ کو مسمار کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے اپنا مذموم منصوبہ پورا کر سکیں۔ اسی وجہ سے یہ ہر طرف سے خطرات مول لیتے ہوئے بھی اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کسی بھی طرح کے انسانی قوانین کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور غزہ کا گراؤنڈ آپریشن غزہ سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے ہی پلان کیا جا رہا ہے۔